اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کچھ پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں جن میں سے دریا پھوٹ بہتے ہیں، نہریں پھوٹ بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، یہ سارے ہمارے دریا جو ہیں یہ سب دریاؤں پتھروں میں سے، پہاڑوں میں سے پھوٹتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب مسلمانوں سے خطاب ہے، اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے، تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سنتا ہے اللہ کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تحریف کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، خوب سمجھ لینے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تنہائی میں، قالوا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم مسلمانوں کو بتاتے ہو وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ کل قیامت کے دن تمہارے خلاف اللہ کے حضور حجت پیش کریں، پروزیکیوشن کریں، استغاثہ کریں. افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اولا یعلمون، کیا انہیں پتا نہیں؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپا کے کہتے ہیں اور جو کچھ وہ اعلانیہ کہتے ہیں. وَمِنْهُ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے امی بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، تورات کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، الا امانیہ، سوائے کچھ جھوٹی تمناؤں کے، وشفل تھنکنگ کے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، جھوٹی آرزویں رکھتے ہیں اور ظن گمان پر چل رہے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے عوض حقیر سا معاوضہ حاصل کریں. فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے ہلاکت اور خرابی ہے. وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو وہ کمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے ہلاکت ہے. وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. قُلْ اتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہوا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ بلا، یس،
من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور پھر توبہ بھی نہیں کی بلکہ اس کے گناہ نے، اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی اس پر کنسسٹنٹ رہا برائی پر، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور والدین کے ساتھ ساتھ اقربا، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کو کے ساتھ بھی حسن سلوک کا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے کچھ کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم آپس میں کچھ تو خون نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں میں سے نکالو گے، یعنی اپنے گھروں میں سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پہ گواہ ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، اس کے باوجود تم ہی وہ لوگ ہو، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، جو اپنوں کا خون کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ، اور اپنے میں سے کچھ کو نکالتے ہو، مِن دِيَارِهِمْ، ان کے گھروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے، وہیں یاتوں کو مسارا، پھر جب تمہارے پاس وہ آتے ہیں قیدی بن کر، تو فادوہم، تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ کیا تماشا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ ان گھروں سے نہ نکالو، ایک دفعہ ان کو گھروں سے نکال دیا، پھر جب وہ قیدی ہو کر آئے تو پھر فدیہ دے کر انہیں چھڑایا، برسس، اور یہ تماشے ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ان آیات کے اندر، ان 10 رکوعوں کے اندر آ رہی ہیں، غور کیا جائے تو یہ ساری حرکتیں جو ہیں وہ ہم سے بھی سرزد ہوتی ہیں، ہم مسلمانوں سے بھی، اور یہ قرآن مجید تو ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قصے کہانیاں ہدایت کے لیے سنائی جاتے ہیں تاکہ میں اور آپ اس سے راہ پائیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو تم میں سے جو یہ حرکت کریں ان کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت ہاتھ سے دے کر دنیا خرید لی، یعنی بارٹر سسٹم میں ہمیشہ لین دین ہوتا ہے، فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر ہم نے ان کے پیچھے پے بپے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ افکلما جاءکم رسول
بما لا تہوا انفسکم مستکبرتم، تو کیا ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی، تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی، تو تم سرکش ہو گئے، ففریقا کذبتم، تو پھر کچھ کو تو صرف تم نے جھوٹا کہنے پر اکتفا کیا، وفریقا تقتلون، اور کچھ کو تم نے قتل ہی کر ڈالا، وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے اب ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے موبائل فون پہ آتا نا میسج کہ آپ کی میموری فل ہو گئی ہے، اب اس میں آپ کوئی اور چیز ایڈ نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کیجئے. تو یہ کہتے ہیں کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہو گئے ہیں غلافوں کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اصل میں کیا ہوا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، تو اب یہ کم ہی مانیں گے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے مدینے کے رہنے والے یہودی، مدینے کے رہنے والے جو سنز آف دا سوائل تھے، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے، ان پر دھونس جمایا کرتے تھے کہ تم اچھا اب تو ہمیں مار لیتے ہو، لیکن جب وہ آخری نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑیں گے تو پھر تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے، ہمیں شکست نہیں دے سکو گے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کی بدقسمتی کیا تھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے ہی سے انکار کر دیا. تو اس کی طرف اشارہ ہے بلما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدقا لما معہم، تو جب ان کے پاس آئی ایک ایسی کتاب اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ خوب پہچانتے تھے، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو انکار کرنے والوں پر، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. بیس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے کہ جس کے لیے بیچ دیا انہوں نے اپنے آپ کو. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، بغین، صرف ضد کی وجہ سے. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد اسی نسل کے اندر، انہی کی اولاد کے اندر نبوت رسالت رکھی، لیکن جب اللہ نے چاہا وہ بنی اسماعیل کے اندر بھیج دیا اپنا آخری پیغمبر. یہ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو چیلنج کرنے والے؟ تو بہت بری چیز ہے کہ انہوں نے بیچ دیا اس کے بدلے اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. اور وہ یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، بغین، ضد کی وجہ سے. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے نازل فرمائے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ گرفتار ہو گئے اللہ کے پے بپے غضب میں، غصے میں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، ذلیل کرنے والا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو مانیں گے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور یوں انکار کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہر چیز کا. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سچ ہے، حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو خود ان کے پاس موجود ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے پہلے اپنے ہی اندر سے جو انبیاء تھے ان کو تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ بتاؤ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ،
اور تمہارے پاس موسیٰ معجزے لے کر آئے تھے، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے باوجود، اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو معبود بنایا، وانتم ظالمون، اور تم نے بہت زیادتی کی تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا کہ مضبوطی سے پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور رچ بس گیا ان کے دلوں میں بچڑائی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دو بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارا ایمان تمہیں بہت برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان کا یہ کلیم کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، آگ ہمیں گنتی کے چند دن چھوئے گی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور پھر ہم جنت میں ڈال دیے جائیں گے، اگر واقعی اتنا یقین ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، ان سے کہو اگر واقعی آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص تمہارے لیے ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں، باقی لوگوں کی بجائے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر مرنے کی تمنا کرو اگر تم واقعی اپنے اس کلیم میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور اے نبی تم ان کو پاؤ گے اس کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر سب سے زیادہ حریص۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، یہاں پر دیکھیے معانقہ ہے، تین نقطے ہیں حیات کے بعد اور تین نقطے ہیں اشرکو کے بعد، تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کرنا ہے۔ یا تو یوں پڑھا جائے گا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حالانکہ تم پاؤ گے دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ حریص ان کو اور مشرکوں کو۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال زندگی مل جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور اگر کسی کو 1000 سالہ زندگی دے بھی دی جائے اس کی خواہش کے مطابق تو بھی اس کو وہ عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے پیغمبر کہہ دو کہ جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہو اسے یاد رکھنا چاہیے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبرائیل نے قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، بہدم و بشرا للمومنین، اور یہ قرآن مجید ہدایت اور بشارت ہے ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کوئی نیا سٹانس لے کے آ جاتے تھے، ایک سٹانس وہ یہ لے کے آئے کہ اصل میں یہ سارا قصور جو ہے یہ جبرائیل کا ہے، حکم تو اسے ہم میں سے کسی پر وحی لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اس نے معاذ اللہ بددیانتی سے وہ وحی جو ہے، وہ قرآن جو ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کر دیا ہے، ان کے قلب پر نازل کر دیا ہے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قل کہو جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو اسے جاننا چاہیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبرائیل نے تو قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور پھر یہ قرآن سچا قرار دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے جو اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے۔
وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو جو کوئی بھی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، اسے جان لینا چاہیے فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ سب کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں آپ پر واضح آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور صرف سرکش لوگ ہی ان کا انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہر مرتبہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا نَبَذُوهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ نے ڈال دیا اس وعدے کو پس پشت، بل اکثرهم لا یؤمنون، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس کوئی پیغمبر اللہ کے پاس سے مصدقا لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے جو اس کی جو ان کے پاس موجود تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھوں کو پیچھے پھینک دیا، کانہم لا یعلمون، ایسے جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ